نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلك القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين۔ یہ چند بستیاں تھیں جن کے قصے خبریں ہم نے آپ کو بیان کی ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول دلائل لے کر آئے، نہیں تھا کہ یہ ایمان لیں جھٹلانے کے بعد۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگاتا ہے کافروں کے دلوں پر۔ یہ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے تذکرے فرمائے۔ 5 بڑی قوموں کے تذکرے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، قصے کہانیاں واقعات یا تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھانے کے لیے قصے کو اس کی ضرورت کے مطابق بیان فرماتے ہیں۔ اس امت میں جتنی فتنے اٹھنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان فتنوں کے نمونے پہلی قوموں سے بیان فرمائے۔ مثال کے طور پر تجارت ہے یا کھیتی باڑی ہے، اسی طرح عہدہ ہے اور قوت طاقت ہے، انسان کے پاس کوئی صنعت ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور انسان دین کو بھول جاتا ہے، اللہ کے احکام کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے نمونے قرآن مجید میں بیان فرما دیے۔ مالداری کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر اگر کوئی دھوکہ کھا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قارون کا واقعہ بیان فرما دیا، اور اگر کوئی بادشاہت کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر گمراہ ہو رہا ہے تو نمرود اور فرعون کے قصے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے۔ اگر کوئی کاشتکاری کھیتی باڑی کی وجہ سے اللہ کے احکام کو چھوڑ رہا ہے تو قوم سبا کا تذکرہ موجود ہے۔ اگر کوئی آدمی صنعت کاریگری کی وجہ سے اللہ کے احکام کو چھوڑ رہا ہے تو قوم عاد، قوم سمود کا نمونہ موجود ہے۔ اور کوئی تجارت کی وجہ سے اللہ کے احکام کو چھوڑ رہا ہے تو قوم شعیب کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور نمونے کے پچھلے قوموں کے تذکرے فرمائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، تلک القریٰ نقص علیک من انبائہا، یہ چند بستیوں کے قصے ہم نے آپ پر بیان کیے ہیں۔ من انبائہا یعنی ان کی خبریں ہم نے آپ کو دی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے۔ بینات یہ بینہ کی جمع ہے۔ بینہ کے کئی معنی آتے ہیں۔ بینہ کا معنی معجزہ بھی ہے، بینہ کا معنی دلیل بھی ہے، اور بعض حضرات نے بینہ کا معنی یہ بیان فرمایا، بینہ اور ہدا، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ دونوں کا تذکرہ فرمایا، بالبینات والہدا، کہ ہم نے لوگوں کو بینات اور ہدا بتا دیے۔ مفسرین فرماتے ہیں بینہ کہتے ہیں اس دلیل کو جس میں انسان کو زیادہ عقل لڑانے کی ضرورت نہ پڑے، آسانی سے اس کی سمجھ میں آ جائے تو اس کو بینہ کہتے ہیں۔ اور ہدا کہتے ہیں اس دلیل کو جس کے سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہو، کسی راہبر کی ضرورت ہو، اس کو ہدا کہتے ہیں۔ اس لیے کہ ہدا ہدایت سے ہے، اور ہدایت کا معنی راہبری۔ راہبری 2 طرح کی ہوتی ہے کہ ایک آدمی کسی کو راستہ بتاتا ہے کہ آپ فلاں جگہ پہنچیں گے، وہاں سے دائیں مڑ جائیں گے، بائیں مڑ جائیں گے، یعنی بیٹھ کر یوں رہنمائی کرتا ہے، اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں، ہدا۔ اور ایک ہے کہ اس کے ساتھ چل پڑا اور اس کو وہاں تک جا کر پہنچاتا ہے، ایصال الی المطلوب، یہ بھی ہدا ہے۔ اور بینہ کہتے ہیں انسان خود اپنی عقل سے اس بات کو آسانی سے سمجھتا جائے۔
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے اولاً اللہ تعالیٰ نے بینات کو پیش فرمایا، اور اس کے بعد پھر ہدایت ہے۔ ہدایت کا درجہ فرمایا چوتھے نمبر پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں بینات کے حوالے سے انسان کو سمجھایا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو فطرت بنائی ہے وہ فطرت سلیمہ بنائی ہے، اچھی فطرت۔ کل مولود یولد علی الفطرت، ہر بندے کو ہم نے اسلام کی فطرت پر پیدا فرمایا، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھے اور دلائل کو پہچان کر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی پہاڑ میں پیدا ہو اور اس کے پاس ایک بندہ بھی نہیں ہے جو اس کو شرعی احکام بتلائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اس کو بتلائے، وہ وہیں اکیلا رہا اور اکیلا زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو گیا، قیامت کے دن اس سے نماز کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، رسولوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اور اس کے دوسرے احکام حلال حرام کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا یا نہیں، تجھے کون پیدا کرنے والا تھا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ بات رکھ دی کہ وہ ساری کائنات کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالے کہ ساری کائنات کو چلانے والی کوئی ایک ذات ہے، تو فطرت سلیمہ پر پیدا فرمایا۔ پھر اس کے بعد جب آدمی دنیا میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے فرشتوں کو متعین فرمایا جو دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا کہ یسبحون، کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد کچھ فرشتے ہیں، یسبحون بحمد ربہ ویستغفرون لمن فی الارض، اور یہ جو زمین میں رہنے والے جو صحیح راستے پر ہیں ان کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے رہنمائی مانگتے ہیں، تو ان کی دعا کے اثرات بھی بندے پر مرتب ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں واقعات بہت سارے ایسے رونما فرمائے ہیں جس سے انسان اپنے راستے کو متعین کر سکتا ہے۔ ان تین کے بعد پھر چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، وہ کتابیں لے کر آئے اور اسی طرح خود بھی رہنمائی فرمائی، تو بہرحال بینات اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے واضح طور پر پیش فرما دیے۔ تو یہاں فرمایا کہ لقد جاءتہم رسلہم بالبینات، انبیاء علیہم السلام آئے دلائل لے کر، آسان دلائل لے کر آئے ہیں جو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، لیکن یہ کیسے ایمان لائیں جبکہ اس سے پہلے وہ جھٹلا چکے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام جو دلائل لے کر آئے ہیں نا، ان میں سے سب سے آسان دلائل جس کو ان کے لیے سمجھنا آسان ہے وہ پہلی قوموں کے تذکرے ہیں۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی نبی کسی قوم میں آیا تو اس قوم میں قوم عاد، قوم سمود، پیچھے جو قومیں گزری ہیں ان کا ہلاک ہونا، ان کا زمین میں دھنسنا، ان کا شکلوں کا بدلنا، یہ سارے واقعات قوموں کے اندر مشہور تھے۔ وہ قومیں اپنے آبا سے وہ سنتی رہیں، انبیاء علیہ السلام نے وہ آ کر بتلائے، تو پھر اس کے باوجود انہوں نے پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھی جھٹلایا اور موجودہ جو نبی ہے ان کو بھی جھٹلایا۔ تو جب ایک دفعہ جھٹلا چکے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی فطرت سلیمہ کو خراب کر چکے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دلائل کو رد کر چکے۔ جب کوئی آدمی اپنی طبعی فطرت سلیمہ کو ضائع کرتا ہے اور اللہ کے احکام کو جھٹلاتا ہے، دلائل کو جھٹلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت والی صلاحیت لے لیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہر لمحہ ایک انعام ہوتا ہے کہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں۔ تبھی تو ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم اللہ سے راستہ مانگتے ہیں۔ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ ہدایت پر تو ہے، لیکن آئندہ ہر لمحے کے لیے اللہ سے ہدایت مانگ رہا ہوتا ہے اور ہدایت پر ہدایت مانگ رہا ہوتا ہے، تو اس کو ہر وقت ہدایت کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ جب جھٹلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ ہدایت اور رہنمائی آئندہ والی وہ چھین لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر وَيَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، ان کافروں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں،
مہر کا یہی مطلب ہے کہ جب انہوں نے دین کو رد کر دیا، اب رد کرنے کے بعد اس کے اندر سے صلاحیت ہی ختم ہو گئی دین کو سمجھنے کی اور اس کو قبول کرنے کی، اب موت تک یہ دین کو قبول نہیں کرتے۔ بلکہ مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو کسی نبی کے پیچھے بھیج دیں کہ آپ ان کی رہنمائی میں چلیں، تب بھی یہ قبول نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا، وَلَوْ رُدُّوهُ لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ فرمائیں گے، کہیں گے کہ یا اللہ اگر ہمیں آپ دنیا میں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، کہ جب دیکھیں گے سب کو پکڑا جا رہا ہے، اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، تو کہیں گے یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہمیں یقین ہو گیا، اب ہمیں دنیا میں لوٹا دے، ہم صحیح راستے پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوهُ لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ لوٹا دے دنیا کے اندر، تب بھی یہ اپنی خباثت کی وجہ سے اسی طرح پھر جھٹلائیں گے جس طرح پہلے جھٹلا رہے، ان میں ہدایت کی صلاحیت ہی نہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی وَيَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اب ہمارے لیے اس آیت میں سبق ہے۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں جتنے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، ان واقعات میں سے ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی نمونہ موجود ہے، کسی نہ کسی شعبے کے ساتھ ہم وابستہ ہیں، ہم پہلے وہاں سے سبق حاصل کریں۔ اس کے بعد دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ایسے واقعات رونما فرماتے رہتے ہیں جو باقی قوم کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا سبب بنتے ہیں، ہمیں ان سے سبق لینا ہے۔ اور قرآن مجید باقاعدہ اس کا اعلان فرما رہا ہے کہ تم ان واقعات سے سبق لو اور صحیح راستے پر چلو۔ ہمیں اس سے سبق لینا ہے، بجائے اس کے کہ ہاتھ سے وقت نکل جائے اور موت کا فرشتہ آ جائے، پھر اس کے بعد افسوس کے علاوہ کچھ نہ ہو، ہمیں پہلے سے سنبھل جانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تلک القریٰ نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين۔ تلک القریٰ، یہ بستیاں ہیں، نقص علیک، ہم نے بیان کیا آپ پر، من انبائها، ان کی خبریں، ولقد جاءتهم، تحقیق اے ان کے پاس، رسلهم، ان کے رسول، بالبینات، آسان دلائل لے کر، فما كانوا، نہیں تھے وہ، لیؤمنوا، کے ایمان لائیں، بما کذبوا، اس وجہ سے کہ وہ جھٹلا چکے تھے، من قبل، پہلے سے، کذالک، اس طرح، یطبع اللہ، مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، علی قلوب الکافرین، کافروں کے دلوں پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں قرآن مجید سے نصیحت پکڑنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں صحیح راستے پر چلا، گمراہی اور ضلالت سے بچا، بے دینی سے بچا، دنیا کی محبت کے غلبے سے بچا، ہمارے دل کو اپنی محبت کے لیے پاک فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں اپنا محتاج بنا، یا اللہ مخلوق کی احتیاجی سے بچا، تمام بیماروں کو صحت نصیب فرما، یا اللہ تمام بے روزگاروں کو عزت والا روزگار نصیب فرما، مقروضوں کی قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما، دین کا کام جہاں جس صورت میں بھی ہو رہا ہے قبول فرما، خصوصی مدد و نصرت فرما اور حفاظت فرما، ہر قسم کے فتنے اور شرور سے محفوظ فرما، ہم سب کو خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، ہمارے گھریلو مسائل، اقربا کے مسائل، معاشرتی مسائل، ملکی مسائل اپنے فضل سے حل فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان میں کمال نصیب فرما، ایمان پر استقامت نصیب فرما، خاتمہ ایمان پر نصیب فرما،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.